اور حضرت کوشش فرمایا کریں کہ کہہ کے نہ پڑھوانا پڑے بغیر کہیں پڑھنے کا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں نا، تھوڑی دیر پہلے آپ نے نعرہ لگایا، کو قطع نہیں نہ سمجھے کہ میں کو نعرے کی مخالفت کر رہا ہوں، لگانا چاہیے، لیکن آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ نعرے کی آواز بلند تھی کہ درود پاک پڑھنے کی؟ پھر درود بھرے کی، ٹھیک ہے جی، بالکل وہی ہے جو علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ جب بولنے کا وقت آتا ہے بولتے کوئی نہیں، جہاں بولنا چاہیے نا، دیکھو جی میں نے آپ کو اپنی بات تو نہیں سنائی، میں نے تو قرآن پڑھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بولا کرو۔ میں پھر کہوں گا کہ فتنوں کا دور ہے، جس کا زور چاہتا ہے بات کا بتنگڑ بنا دیتا ہے، لیکن ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ جب آپ نہیں بولا، ٹھیک ہے بولا کرو، اور پتہ نہیں ہے جی آپ نے کس سے کیا سبق پڑھ لیا کہ نہیں بولنا۔ اللہ نے تو بزرگوں سے ماشاءاللہ کہ اللہ پیر صاحب تشریف فرمائے، ہم نے تو یہی پڑھا سنا بھائی کہ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اور آپ کا یہ نام بولنا بڑے بہتر سے تمڈا ہے، یہ آپ کے جو پروگرام ہوتے ہیں نا، میری بات یاد رکھا کریں، یہ قطعاً آپ نہ سمجھا کریں کہ صرف آپ ہی بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو بالکل خبر نہیں ہوتی کہ کس کس ملک کی ایجنسی کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا جی، جب ہماری بادشاہت تھی، جب حکومت ہماری تھی، تو بھائی وہ تو تب بھی باز نہیں آئے تھے، کیا انہوں نے حضور نبی علیہ السلام کے مزار مبارک سے آپ کے جسم طاہر کو چرانے کی کوشش نہیں کی؟ جب آپ کی حکومت تھی، جب آپ کی بادشاہت تھی، جب وہ مغلوب تھے آپ غالب تھے، وہ نہیں باز آئے؟ تو تزویری حکومت ہی ان کی ہے، اب تو غالب بھی ہوں، وہ قرضہ دینے والے ہیں، ہم دینے والے ہیں، وہ ہم سلوٹ مارنے والے ہیں، وہ سلوٹ مروانے والے ہیں، تو آپ کے خیال میں وہ باز آ گئے؟ ہم صرف اتنا کر رہے ہیں، نعرے مار رہے ہیں، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے دے رہے ہیں، ہمیں اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اب چلو، اب بات وہاں پہ چڑھی ہوئی ہے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد جب فضل ہوگا پھر میں آپ کو صرف ایک ان کا کام بتا دیتا ہوں، اللہ تعداد کام ہے جو آپ کے خلاف ہو رہے ہیں۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس گھر میں کتا اور تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے خود ہی کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، میٹنگ کی، یہود و نصارہ کی، کہ بھئی مسلمانوں کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہوگی رحمت کا فرشتہ، پتہ تو لگتا اتے کر لو تو سیر تھلے کر لو، جو حضور نے کہہ دیا بس ہے، اس سے سوئی کے نکے کے برابر بھی بات ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی۔ آپ کو میں اس طرح بس جو نبی علیہ السلام نے فرما دیا بس، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں۔ اس گھر میں تصویر ہوگی، کتا ہوگا، اس گھر میں رحمت کا فرشتہ، انہوں نے آپس میں سار جوڑا، نہ کبھی ان کے نبی کہتے ہیں، اور نبی وہ ہیں جن کے لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَىٰ۔ اب کرنا کچھ اس طرح کیا کہ ان کے گھر میں تصویر جائے، ہر گھر میں تصویر جائے، پھر انہوں نے پتہ کیا کیا؟ اب بازار سے لائف بوائے صابن، سب سے مٹھی کمپنی ہے، اب بازار سے لائف بوائے صابن خرید کے لائیں گے تو اس کے پیکٹ پہ بھی لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ اب بازار سے اپنا سر دھونے کے لیے شیمپو بھی خرید کے لائیں نا، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ اب بازار سے اپنے بچے کے لیے نیڈو دودھ خرید کے لائیں نا، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ آپ اپنے بچے کے لیے پیمپر خرید کے لائیں نا، اس کے پیکٹ پہ بھی لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ کبھی کوئی ہم میں سے بولا ہے بھائی میں نے منہ دھونا ہے، اس پہ تم نے لڑکی کی تصویر کیوں بنا دی؟ بھائی میں نے سر دھونا ہے،
तुमने इस पर लड़की की तस्वीर क्यों बना दी? भाई मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाना है, तुमने इस पर लड़की की तस्वीर क्यों बना दी? भाई मैंने अपने बच्चे को पैम्पर पहनाना है, तुमने इस पर लड़की की तस्वीर क्यों बना दी? क्योंकि हमें कुफर के फतवे देने से फुर्सत मिलेगी तो हम बोलेंगे। हम बस लगे हुए हैं अपने अपने काम में, और वो अपने काम में लगे हुए। होश चाहिए और को काम करिए। इन कहते हैं काम, बहुत काम है करने को, बहुत काम है। चलो मैं आपको एक, हम इतनी पीछे खड़े हैं काम के वाले से, गल्ला करनियां हों तो गल्ला में तुझे जो मर्जी कर लो। लो मैं गल्ला ने कह लगा जी मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ, भाई किसी ने को पूछा जो मर्जी जी मैं आज के बाद आर्मी चीफ हूँ, भाई जो गवर्नमेंट कितनी बड़ी बात कर, घर कौन सा वो पूछने वाला है। काम के वाले से हम इतने पीछे हैं कि आज भी हमारे माशरे में से जिसका नाम मजीद हो ना, इन्नका हमीदुम मजीद, हम उसे बिगाड़ के मजीदा कहते हैं। आज भी हमारे माशरे में जिसका नाम रशीद हो ना, हम उसे बिगाड़ के शीदा कहते हैं। ये हमारे काम की सूरत हाल है कि हम इस कौम को इतना भी नहीं सिखा सके कि अल्लाह का नाम बिगाड़ते नहीं है। जिसका नाम गुलाम मोहम्मद हो हम उसे गाम कहते हैं, जिसका नाम अब्दुल खालिक हो हम उसे खालू कहते हैं, जिसका नाम अब्दुल लतीफ़ हो हम उसे तीफ़ा कहते हैं। अगर ज़रा किसी को देखना का शौक़ हो, जितने नाम लिए मैं एक नहीं, मैं 10-10 बंदे दिखाऊंगा दुनिया में। काम के वाले में हम आज भी यहाँ खड़े हैं, हम इतना भी नहीं सीख सके कि अल्लाह के नाम को बिगाड़ते हैं। जिसका नाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ है उसे जाका कहा जाता है, जिसका नाम हमारे मुआशरे में मोहम्मद हुसैन है उसे सैना कहा जाता है। किया जुर्म ओ भाई काकी हो ना करो भाई, वो काकी वो पुत्र वो तो यार बच्चा है, तू नाल बड़ा हो कोई बच्चा हो इसलिए पुत्र हम आगे भी डस के बैठे हुए थे तो बस अपने पाकिस्तान को देख के रो रहे थे कि जिस पाकिस्तान ने कभी जर्मनी को कर्जा दिया था, जर्मनी का खड़ा है, हम कहाँ खड़े हैं। साढ़े को एक कार अपनी नहीं बन सकती, टोयोटा राज कर रही है, सुजुकी राज कर रही है, होंडा राज कर रही है, किया राज कर रही है, एमजी राज कर रही है, और वो जर्मनी जिसको कभी हमने कर्जा दिया था ओडी उसकी है। क्या होगा फिर जिसने कभी जर्मनी को कर्जा दिया था वो आज की साल में खड़ा। वजह हमें सोई को पता नहीं हमने कब जागना है। हज़रत साहब बैठे हैं, ये कैमरा लग, जागना है हमने, जागना लिखा जा चुका है, ये नहीं पता कि जागना कब है, कब हमने होश में आना है। जागना हमने ये लिखा जा चुका है, हमने जागना है। मुझे बड़े अहबाब बाहर कहते हैं आज वो मेरा ब्रदर ला भाई बैठ से मुझे बड़ा कहा है बाहर, लेकिन मैंने उसको कहा नहीं, इंशाल्लाह मेरे पाकिस्तान का वक्त आएगा कि तुम इधर आओगे। मैं ज़्यादा नौजवान बच्चे बैठे, मैं मस्जिद में बैठा हूँ। जब कभी किसी यूनिवर्सिटी के बाहर बोर्ड लगा होता है ना, ऑस्ट्रेलिया में तालीम के बेहतरीन मौक़े, कनाडा में तालीम के बेहतरीन मौक़े, जनाब वो यूके में बेहतर तालीम की, मस्जिद में बैठा हूँ। अल्लाह की कसम मेरा दिल रो यार, जिनके पास अली हो उनको ऑस्ट्रेलिया को जाना पड़ता है, हमारे पास अली नहीं। उधर ऑस्ट्रेलिया वाले को साढ़े कर होना चाहिए, हमारे पास अली नहीं, हम क्यों ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। लेकिन अली सिर्फ नारों में, अली सिर्फ किताबों में, अली हमारे न दिल में है, न अली हमारे किरदार में। जिस दिन अली तुम्हारे किरदार में आ गए, जिस दिन अली तुम्हारे दिल में आ गए, फिर उस दिन ऑस्ट्रेलिया वाले तुमसे पढ़ने आएंगे, उस दिन फिर यूके वाले तुमसे पढ़ने आएंगे, उस दिन फिर कनाडा वाले तुमसे पढ़ने आएंगे। लेकिन अली सिर्फ नारों में है, अली सिर्फ किताबों में है, अली ना दिल में है, ना अली किरदार। जिस दिन हजरत जी, फिर उस दिन कनाडा वाले तुमसे पढ़ने आएंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया वालों को तुम सिखाओगे। इसलिए
بڑا وقت گزار چکے ہیں. اب بڑے ہم نے ایک دوسرے پہ کیچڑ پھینک لیے, بڑی ہم نے ایک دوسرے پہ تہمتیں لگائی. آؤ اپنا بھولیے, آؤ اپنا بھولیے. جس دن حضور نبی علیہ السلام نے منافقین کی نشانیاں بتائی, آپ نے ایک ایک منافق کو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن تھوڑی دیر سے پہنچے. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں, اگر میرے بعد کو نبی آ سکتا تو میرے عمر میں یہ وصف موجود ہے, میرا عمر نبی ہوتا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے. لیکن لکھا ہے کہ جب جمعہ ہو گیا نا, وہ ختم ہو گیا اجتماع, تو ایک وہ صحابی جو اس وقت موجود تھے ان کو سائڈ پہ لے گئے, جا کے کہنے لگے آج میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو جو منافقین کی نشانیاں بتائی ہیں نا, ذرا دیکھو اس میں سے کوئی نشانی عمر میں تو موجود نہیں ہے. آج محاسبہ نہیں ہے, آج میں سارے غلطیاں نظر آتی ہیں, اپنی نہیں آتی. پتر کسی بابے کو اینک منگو کہ اپنی غلطیاں اسی وہ اینک لا بیٹھے سب دنیا نہیں لگتی ہیں. کسی بابے کو اینک لگو لگتی نہیں اینک, وہ ہے نہیں. منگو کسی بابے کو اینک کہ اپنی غلطیاں نظر آ. جتنی دیر ہمیں اپنی غلطیاں نہیں نظر آئیں گی ہم نہیں اٹھ سکیں گے. جس طرح دھکے کھا رہے ہیں کھاتے رہیں گے, جس طرح پس رہے ہیں پستے رہیں گے. ہم اس دن اٹھیں گے جس دن ہمیں اپنی غلطیاں نظر آئیں گی. وہی غلطیاں نظر آئیں گی تو پھر کچھ اصلاح والا معاملہ بنے گا. غلطیاں نہیں تو پھر اصلاح کس چیز. اگر میں سمجھ ہی بیٹھا ہوں, میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھ سے بڑا پارسا ہی کوئی نہیں, تو پھر اصلاح کہاں کی آ گئی. بہتری تو تب آئے گی نا جی جب میں اس طرح اللہ ماشاء اللہ حضرت سلطان باہو, حضرت بابا فرید, حضرت محمد بخش, حضرت خواجہ غلام فرید بیدم وارسی, یہ معروف شعراء ہیں, حضرت صوفی شعراء ہیں سارے. اب ان کا کلام پڑھیں کیسے کیسے پاک کلام لوگ تھے. نام ہے تولا نام ہے ماشا ان کا رتیاں دے آئی پاک کمال لوگ اسی دبے دے بھی نہیں ہے کہ گلنا سن لو ساڑی. وہ ان کی قیمت بھی نہیں کو دے سکتا تھا. میاں محمد بخش حضرت ایک بولی کتے ایک پستے تے میں آنکھ نوٹ کتورا. کون کہتا ہے اپنے آپ کو کتورا؟ آپ کو تو چھوڑو, میرا اپنا ہی حال ہے. میں بھی آ کے پہلے فلیکس دیکھتا ہوں چوری چوری نظروں سے, میرا نام اوپر لکھا ہے کہ نیچے لکھا ہے, میرے نام کے ساتھ کیا کیا لکھا ہے. اگر کچھ رہ گیا ہو تو میں محفل والوں سے لڑ پڑتا ہوں, وہ رہ کیوں گئے, تسی درویش خطیر کیوں نہیں لکھوایا نا, عالمی مبلغ اسلام کیوں نہیں لکھوایا نا. لیکن ذرا بولی کتے تے پستے کتے تے میں آنکھ نوٹ کتورا. پتا کھانا کتورا کسی کو کہتے ہیں؟ جو کتی بچے جلدی ہیں 2-3 دن تک کتی دے بچے ہیں اکھاں نہیں کھلتی, اکھاں بند ہوتی ہیں, پھر ان کو نظر ہی نہیں آتا. وہ کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر. اس کو پنجابی میں کہتے ہیں آنکھ نوٹ کتورا. وہ کتی دا بچہ جی اکھاں ہی نہیں کھلی ہیں, تو خود کو کیا کہتے ہیں؟ ایک بولی کتے تے ایک پستے کتے تے میں آنکھ نوٹ کتورا. پھر تیرے دران کھلوتا باپ نے کرم دا ٹورا. ایک شعر تو ایسا کہ بزرگوں کا اس کو پڑھیں گا. اے محمد ٹھگ محمد, اے محمد چور, جدا کلمہ لوکی پڑھ دے او محمد ہو. حضرت خواجہ غلام فرید علیہ فرماتے ہیں کالے میڈے کپڑے, کالے میڈے کپڑے, کالا میڈا بھیس, گناہی بھریا میں پھر لوگ کہن درویش. پھر خواجہ غلام فرید بولے فرماتے ہیں برا ٹوٹن چلنیاں, جگ میں برا نہ کوئی, جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی. پھر
فرماتے ہیں کہ جوئے خون آنکھوں سے رواں ہوتی ہے. بالکل کول جوئے جو کہتے ہیں نہر کو، اور کہتے ہیں پانی نہیں خون آتا ہے میری آنکھوں. ایک جوئے خون آنکھوں سے رواں ہوتی ہے جب اپنی حقیقت مجھ پہ عیاں ہوتی ہے. اپنا محاسبہ، اپنا محاسبہ. حضرت سیدنا امام زین آپ نے نعرہ لگایا نا لبیک لبیک، دیکھو محاسبہ کتنا تھا. امام زین العابدین پتہ کون ہے؟ یہ صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ. خون نبوت ہے. حج پہ گئے، احرام باندھا، اب پڑھنا تھا لبیک اللہم لبیک. سب نے پڑھا، آپ نے بھی پڑھا. عرض کی حضور پڑھو، فرمایا نہیں پڑھے جاتا. عرض کی نہیں حضرت پڑھنا پڑے گا، فرمایا نہیں پڑھا جاتا. عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا ڈر لگتا ہے میں کہیں کہوں لبیک تو آگے سے آواز ہی نہ آ جائے لا لبیک. کتنا محاسبہ تھا اپنا، کتنی عاجزی تھی، اتنا انتظار تھا. کوئی محاسبہ نہیں ہے. اجے مصباحی صاحب دے ہتے لگتے نہیں اپنے. کچھ علماء میں آپس میں بات آ جائے تمہارا کیا کام ہے بیچ میں کودنا، کل دے جو بونڈڑے نیٹ تے بہ کے گانا کٹ دیں. حضرت بات کریں، حضرت بات کریں. کوئی قوم کا معیار ہی نہیں رہا. کھوتا کوڑا ایک کر چھڑے گئی سارے. کوئی عالم کی عزت نہیں جس کا دل کر رہا ہے. محاسبہ. حضرت حارث محاسبی رحمت کیا روز میں حارث محاسبی پیدا کرتی ہوں. حارث محاسبی کیا ہے اگر دیکھنا ہو تو کشف المحجوب پڑھنا. حارث محاسبی کیا ہے اگر دیکھنا ہو تو عوارف المعارف پڑھنا. حارث محاسبی کیا ہے اگر دیکھنا ہو تو احیاء العلوم پڑھنا، کیمیہ سعادت پڑھنا، تمہیں پتہ چلے حارث کیا تھے. حضرت حارث محاسبی کئی تشریف لے گئے، لوگوں نے آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالے، آپ نے وہاں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. لوگوں نے اس کی حضور ہاتھ پائے نے کیوں رون دے دی؟ فرمایا یہ تمہارا اس نے زن ہے، پتہ نہیں کیا کیا سمجھ کے میرے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں. میں تو اس لیے رو رہا ہوں کل بروز قیامت جب تمہارے سامنے میرے گناہ آئیں گے تو کیا بنے گا. اپنا اپنا اپنے جو قوم پتر اپنا محاسبہ نہیں کرتی وہ ختم ہو جاتی. ختم تو خیر اس لیے نہیں ہونا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، کیونکہ حضور کی خاص نگاہ مبارکہ اس ملک پہ. کٹ پتر کسی نے نہیں کی تھی، نہ نون لیگ نے کٹ کی تھی، نہ پیپل پارٹی نے کی تھی، نہ پی ٹی آئی نے کی تھی. کٹ کسی نے جس سے جو ہوا اس نے کیا. کھڑا کیوں ہے؟ یہ سب تمہارا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. جو ہے جتنا اس ملک کے ساتھ ہوگا نا کسی اور کے ساتھ ہوتا اس کا وجود ختم ہو جاتا، وہ نقشے سے وہ تاریخ سے مٹ جاتا. لیکن کیا ہے کیونکہ اس کو بنایا محمد اور علی نے. جس کو محمد اور علی بنائے اسے کون مٹا سکتا ہے؟ جس کو جماعت علی بنائے، جس کو میر علی بنائے، اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ اس کو نہیں مٹا سکتا کوئی. مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، یہ نہیں مٹے گا. نبی علیہ السلام کی خاص نگاہ ہے. اپنا پتر جتنے نوجوان بیٹھے لڑو کرو اپنا محاسبہ. اگر تم خود سے نہیں جیت سکے تم دشمنوں سے کیا جیتو؟ ہم ہارے ہوئے ہیں اپنے نفس سے. نفس کہتا ہے داڑھی نہ رکھو، ہم نے نہیں رکھی. ہم تو خود سے ہار چکے ہیں. ہم نے کسی کیا جیتنا ہے؟ جو خود سے نہیں جیت سکا وہ کسی سے کیا جیتے گا؟ ہم اپنے نفس سے ہارے ہوئے لوگ، ہم اپنی خواہشوں سے ہارے ہوئے لوگ. خواہش نفس شیطان کہتا ہے نہ داڑھی رکھو، ہم نے نہیں رکھی. وہ کہتا ہے سر پہ ٹوپی یا پگ نہ رکھو، ہم نے نہیں رکھی. ہم ہارے ہوئے لوگ ہیں. جو خود سے نہیں جیت سکا وہ کسی سے کیا جیتے؟ پہلے خود سے تو جیتو.
پہلے خود سے تو لڑ دو، کسی سے بھی لڑنے کی باتیں کرنا، تم تو خود سے آ رہے ہوئے. وہی جیتتے ہیں حضرت جو خود سے جیتتے ہیں. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. لڑے پتر بارے بزرگ حضرت سری سکتی، یہ سلسلہ علی قادریہ کے بہت بڑے شیخ ہیں. فرماتے 40 سال گزر گئے، میرا دل کر رہا ہے میں روڈ پہ شہد لگا کے کھاؤں. 40 سال ہو گئے ہیں مجھے، میں اپنی خواہش سے لڑ رہا ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا روزہ تھا، آپ نے ایک مرید کو پیسے دیے، فرمایا جاؤ انجیر خرید کے لاؤ، آج میں انجیر سے روزہ افطار کروں گا. انجیر لائی گئی، جب افطار کا وقت آیا آپ نے منہ میں انجیر رکھی، باہر نکال کے رونے لگ پڑے. انجیر وہ ہے جس کی اللہ قرآن میں قسم کھا رہے ہیں، والتین. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی جنت کا پھل زمین پہ آ سکتا تو وہ انجیر ہے. حضور نے تعریف فرمائی انجیر کی، منہ میں رکھی حضرت جی باہر نکال دی. مرید عرض کرتا ہے حضور کیوں نکال دی؟ فرمایا منہ میں انجیر رکھی تو اندر نفس کی آواز آئی، جنید پھر میں لڑائی جیتی گیا ہوں نا، میں لڑائی جیتی گیا ہوں نا، میں نے نکال دی نہیں، جب تک زندہ رہوں گا تجھے جیتنے نہیں دوں. حلال انجیر کو لڑے ہو خود سے. ہمارے بھی لوگ ہیں، ہم نے کسی سے کیا جیتنا ہے؟ ہم نے کسی سے کیا جیتنا ہے؟ اسی رہ گئے جی ہوں پیسے کمان جو گئے تو مکانہ جو گئے تو بڑھیاں جو گئے وہ گئے. لیکن نہیں، میں آپ سب کو کہوں گا بابے یہ کولے ابھی ہیں، یہ بزرگ ہمارے پاس ہوتے. آؤ نعرہ فرش مولا ہوتے، نعرہ خانم کعبے، گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حساب، نہ رب علم کتابی ربا نہ رب وچ محراب، جددہ مرشد ملیا باہو چھٹے سب بلاوے ہوئے. نہ میں جوگی نہ میں جنگم، نہ میں چلا کمایا، نہ میں پاج مسیتی وڑیا، نہ تسبہ کھڑکایا. جو دم غافل سو دم کافر، مرشد فرمایا جی کامل مرشد باہو جنہیں سونا رب ملایا. اپنے ساڑھے منہ انگریزی، ساڑھے وال انگریزی، کہتے اسی گلہ کرنے تو خود سے آ رہا ہوگا، تو نے کسی سے کیا جیتنا، بہت سے جیتے ہوئے. یہ تفسیر روح البیان میں حضرت فرماتے ہیں کوئی دو صحابی تھے تو سفر پہ نکلے دونوں اکٹھے. راستے میں ایک ندی تھی جس کو دونوں نے پار کرنا تھا. ظاہر اس وقت پلوں کا تو تصور نہیں تھا، وہ اس جگہ کو تلاش کرتے تھے جہاں ذرا پانی کا دباؤ کم ہو. وہ ایک صحابی پار کر گئے، دوسرے اسی کنارے پہ کھڑے ہیں. وہ جو پار کر گئے ہیں، پار کر کے دائیں بائیں دیکھا تو بیلی کوئی. انہوں نے پیچھے دیکھا تو اسی کنارے کھڑے ہیں سوچ میں گم. میں سمجھا شاید پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں. وہ آواز ہے کہ کہتے ہیں حضرت آجو پانی ڈونگا نہیں. وہ آگے سے کہتے ہیں میں نے بھی پتا ہے پانی ڈونگا نہیں. وہ کہتے ہیں پھر کیوں نہیں آ رہے؟ وہ آگے سے کہتے ہیں میں اس لیے کھڑا ہوں ایک دن میں اپنے محبوب علیہ السلام کی نوکری میں بھی پانی سے گزرا تھا، صرف کھڑا سوچ رہا ہوں. اس دن قدمین شریفین میں سے میرے محبوب علیہ السلام نے پہلے کون سا قدم پانی میں رکھا تھا، میں بھی وہی رکھوں. نہیں لڑو اپنے آپ، لڑو اپنے آپ. لیکن اقبال نے حضور بلے شاہ نے کتنا سونا لکھا. آپ فرماتے ہیں جی میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا، جی میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا، جی میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر وہ کہیے دیا. چلو میں اسی پہ بات کرتا ہوں. کتنے گئی یہ ڈھونڈ، کتنے گئی یہ ڈھونڈ. ان دیکھو پیسے ڈھونڈن دے، کوئی پلاٹ ڈھونڈن دے، کوئی بیبیاں ڈھونڈن دے، کوئی سہیلیاں ڈھونڈن دے، کوئی گرل فرینڈ ڈھونڈن دے. کتنے گئی ہے
कौन सा मान जे मैं तेनों अंदर ढूंढा फिर मुकई अंदर कितने लगना। फिर इकबाल ने कमाल लिखा तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता है। वो सोना शेर ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को। असी ते इटा ते सीमट के मकाना ते रह गए, असी ते इत्थे रह गए रंग रूप वेख के। लेकिन इकबाल क्या कहते हैं, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को। और अब इतना वक्त नहीं है कि सारी जन्नत में गुफ्तगू की जा सके। मैं अब जितने नौजवान बच्चे हैं ना, आप सबको दावत दूंगा, बज़रिए कुरान जन्नत की सैर किया करो। सूरह रहमान तुम्हें जन्नत की सैर करो। फिर अगर तुम बज़रिए सूरह रहमान जन्नत की सैर करते हो तो फिर सूरह रहमान तुम्हें एक जगह दे जाएगी, हूरुम मक़सूरातुन फिल ख़याम, जन्नत की नेमतों में से एक नेमत हूर है। और हूर के हुस्न का आलम ये है कि महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है जब जन्नती हूर पानी पिएगी तो इसके हुस्न का आलम है, पानी उसके गले से गुजरता हुआ दिखाई दे। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते जब जन्नती हूर जन्नत में चलेगी, जन्नत की हवा चलेगी, हवा चलने की वजह से उसकी पिंडली से कपड़ा सिरक जाएगा। महबूब फरमाते हैं उसकी जो हड्डी में गोद है ना, जिसको आप मिक बोलते हैं, वो भी दिखाई देगी। एक छोटी सी लाइट लगी है, आप मुसलसल इसे देख नहीं सकते। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर कोई जन्नत की हूर पहले आसमान का दरवाज़ा खोल के सिर्फ ज़मीन की तरफ देख ही ले, महबूब फरमाते हैं जन्नती हूर का चेहरा इतना रोशन और मुनव्वर है कि सूरज की रोशनी भी उसके चेहरे की रोशनी के सामने फीकी पड़ जाएगी। और इकबाल सिर्फ हूर नहीं सकेंगे, इकबाल क्या कहते हैं, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता। महबूब अलैहिस्सलाम हज़रत तशरीफ़ ले गए ना मेराज पे, फिर आप जन्नत का मुशाहदा फरमाने की तशरीफ़ ले गए तो जन्नती हूरों की सरदार जन्नती हूरों की झुरमट में हाज़िर ख़ुदमत। अगर जन्नती हूर का ही आलम है तो जो जन्नती हूरों की सरदार होगी फिर उसका क्या आलम होगा। हाज़िर ख़ुदमत सलाम अर्ज़ करके अर्ज़ करती है जिसका मफ़हूम है, महबूब अलैहिस्सलाम मुझे भी कुछ अता करो और रहमतल लिल आलमीन, और मैं जा फिर तुझे अपना बिलाल दे दिया, वो जन्नती हूरों की सरदार हज़रत बिलाल। मैं भी हज़रत अक्सर और पेशतर जोश खिताबत में ये कह गया हूँ कि जी बिलाल दारा इंदा सी, बिलाल दे बोल इंदे सन, बिलाल दी अखां महफल में कहा महफल में माफ़ी मांगता, वो उनका बिलाल है, माफ़ी मांगता हूँ, बेदबी हुई, अब दिल नहीं करता कि मैं कुछ इस तरह का बोलूँ। अब मैं इतना ही कहूँगा, हज़रत बिलाल भी वही अंदाज़ रखते थे जो हबशा मक्का था, वो जन्नती हूरों की सरदार। अर्ज़ करती है महबूब इतने सोने सोने से अभी हैं, अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है, तलहा है, ज़ुबैर है, जाफिर है, अकील है, अब्दुर्रहमान है, अबू ज़र है, मिक़दाद है, सुहैब रूमी है, मुसअब बिन उमैर है, रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन। तो मेरे लिए हबशे का बिलाल ही रह गए। और मैं अपने हुस्न पे इतना मान न कर, मैंने तो अभी अपने बिलाल से पूछा ही नहीं, इसे भी वो चाहिए कि नहीं है।
لیکن پتر ہم رہ گئے انہوں تے نہیں، انہوں تے بھی چلو رہتے تھے کسی کیٹیگری چ پہنتے جا، اسی اتنے ہی رہ گئے. داڑیاں گئی، زلفیں گئی، پگ گئی، ٹوپی گئی، شریعت گئی، سنت گئی، نماز گئی، حیا گئی، قرآن گیا، ذکر گیا، تسبیح گئی، عبادت گئی، والدین کا ادب گیا. ہمیں کوئی لوٹا قافلہ بیٹھے. دکھ اس بات کا ہے کہ اس قافلے کو اس بات کا دکھ ہی نہیں کہ ہم لٹ چکے ہیں. ادب گیا، اخلاق گیا. نہیں ہوتا. اپنے من میں ڈوب کر پایا سرا دیکھ اپنے آپ. اقبال کہتے ہیں آخری بات گفتگو ختم. اقبال کہتے ہیں بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے. دیکھ اپنے آپ. تو کسی بی بی نہیں بنیا، تو کسی ٹاؤن نہیں بنیا. دیکھ اپنے آپ کو، پہچان. اور جس دن تو نے دیکھ لیا پھر تیری طاقتوں کی کوئی انتہا نہیں. حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب ذکر فرما رہے تھے. رات کا وقت، ایک بارات نہ راستہ بھول گئی. ایک بارات رات. ہم بڑا سفر کرتے ہیں. اگر سائن بورڈ وغیرہ نہ ہو، یہ گوگل نہ ہو، بڑا مشکل ہے سفر کرنا. سائن بورڈ آسانی دے دیتے ہیں، بڈس کے جانا تے ادھر، موترے جانا تے ادھر، ندی پور جانا تے ادھر. وہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. بارات راستہ بھول گئی. کسی وڈے نے کہا کھلو انہوں نے چلے ٹرتے رہو کتنے تے پہنچ جائیں گے. اور کرتی کرتی بارات ٹریول اس جگہ پہنچ گئی جہاں حضرت سلطان بہو اللہ کے ذکر جہاں بیلا حضرت لال ٹینٹ پہ بیٹھے. وہ ڈیرا بولیا انہیں کہ جی لال ٹینٹ ہے تو لال ٹینٹ والا بھی وہ چل پڑے لال ٹینٹ کی سائڈ. اب جیسے جیسے روشنی قریب آ رہی ہے ساتھ ساتھ آواز بھی آ رہی ہے ہو 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 ہو. اور کمال یہ تھا جو ہو کر رہا تھا وہ خود بھی باہو تھا. جنگل میں منگل ہے، یہ خوشبو پھیلی ہوئی ایک عارف کے ذکر کی. دم عارف نسیم صبح و دم ہے، اسی سے ریشہ و مانا میں نام ہے. بارات وہاں پہنچی. ایک بزرگ آگے بڑھے، السلام علیکم کا. حضرت نے ذکر چھوڑا جاؤ. حضرت روٹی لے کے آنے جانا راہ پڑ گئی. راہ پا دی. فرمایا جانا کتے؟ عرض کی تھی حضور احمد پور جانا. فرمایا آجو مگر میری ڈیوٹی احمد پور لے کے جان دی. اٹھ کھڑے ہوئے. ساری بارات چل گئی، ہاتھ میں سالار. اب چلتے رہے، بارات پیچھے چلتی. وہ تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا تو رنگ ہی بدل. کہاں وہ جنگ کا شور کوٹ کا بیلا اور کہاں مدینہ طیبہ. سما بدل گیا، فاصلے سمٹ گئے. ہاں جی، جتھے ہو کرے روشنائی. ہمارے اندر تو ہو کی روشنائی نہیں ہے. ہمارے اندر تو پتہ نہیں کون کون رہتا ہے. ہو تو ہے ہی نہیں. ہو نہ ہو اندر. جتھے ہو کرے روشنائی، ہو کی روشنائی تھی. زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے دل دا پڑھدا کوئی. جتھے کلمہ دل دا پڑھ دے جیب نو ملے نہ ٹوئی. دل دا کلمہ عارف پڑھ دے کی جانن یار گلوئی. اے کلمہ میں پیر پڑھایا میں سدا سواگن ہوئی ہے. ہو دی روشنائی. سما بدل گئی، رنگ بدل گئی. ایک بابے نے عرض کی تھی اسی احمد پور جانا سی، یہ کتنے آ گئے؟ اور میں پتہ نہیں تو کہڑے احمد پور کا نام لینڈے. اسی جیسے احمد پور میں جانا ڈھونڈو ہمارا بہت کچھ کھو گیا.
नौजवान बच्चे बैठे, आप सबको दावत दूँ, लड़ो अपने आप, लड़ो लड़ो, दाढ़ी शरीफ रखो, सिर पे टोपी रखो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अपने वालिदैन की खिदमत करो, अपना अखलाक अच्छा करो, छड़ दो सारे ने कीड़े कटने और अपने कटी सब ठीक हो जाएगा। अपनी कटी है, अपने वालिदैन, जिन्हें नौजवान बच्चे बैठे अपने वालिदैन की खिदमत करो, क्योंकि मैंने समझ आती भी तुम मेरी को तकरीर पसंद नहीं है, लेकिन मेरी आदत ही है निकल ना साढ़े को खुशामद होती है ना असी कभी की जिन्हें की ड्यूटी करन दे तुम पसंद आए भावें ना आए, साढ़े कल आई है। अभी तो बाबिया को आई गल देखी, किताबा ही रख बैठे ने पिछे, साढ़े को नहीं अपना अपना अली फल्ला चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई, नफी इस बात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई, बूटी अंदर मुश्क मचाया जहाँ फलन ते आई, जीवे कामिल मुर्शिद बाहू जे बूटी लाई। चलो मैं एक और बात करके मैं साथ ही खत्म, ये मैं एक शीशा छोटा सा दिखाने लगा। वो बच्चे ज़रा हाथ खड़ा करके मुझे अपनी ज़ियारत करवाए, इनके पास अम्मी अबू दोनों या दोनों में से एक हैं, खिला नाल जी इजाज़त ठीक है, मैं क्योंकि आगे बढ़िया नहीं पहुँचना मैंने। अल्लाह के घर बैठे थे, झूठ ना बोलिए कोई। हूँ वो पुत्र मुंडे हथ खिला लो जो रोज़ अपने वालिदैन दी लत्तां या मुंडे दबा के सुनते। देखो है जी साड़ी असल, है जी साड़ी हकीकत। थले कर गिर के मैं 7 जने में 7-8 जने ना थे, क्योंकि पुत्र कसूर साडा भी बड़ा है। असी खुशामद कर करके तेरा बेड़ा रोड छड़े तुझे तुम यही दसने पे कि सब ऐसे बिल्कुल ठीक चल रहा है सारा। कहीं मैं एक शीशा वाया है जिन्हें तुम जमे है, जिन्हें तुम पाले है, जिन्हें तुम ऐडा किया है, ऐसा ज़्यादा अभी दूजे के अक्स की चंगा होना है। असी अपने माँ प्यो नहीं चंगे, सानू इन्नी तौफीक नहीं राती प्यो दी लत्तां घुट छड़ी। वो माँ जी थक गई मेरिया रोटियां पका पका, मेरे आटे गुन गुन, मेरे कपड़े धो धो, मेरिया रोटियां पका पका, मेरे कपड़े इस्त्री कर कर थक गई बेचारी, मैं राती उन्हें घुट छड़ी। असी किसी भी की चंगा होना। मैं एक शीशा वाया था, कहते थे 2-3 और ऐसे ही तो नहीं है चमन की तबाह कभी, कुछ बागवानी है बरको शरफ से, बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। अल्लाह जेडे नाल बच्चे ने जाहिर पुत्र जेड़ा नाल हुंदा फिर अंदर दे अल्लाह ताला पता है। मैनू कहते ने जी पैसे मंगया को लोगों को, पिछे एक तकरीर ही करके आए हूँ, सिर्फ 5,000 देते उन्हें। मैं बच्चे नाल दे जेडे गड्डी तेल पैंदा और बड़े कहते नहीं मंगया को, मैं सिर्फ ऐसे ही मंगता जिस मैं भी मंगन लग गया फिर मेरे को भी गल नहीं होनी कि मैं तेरे को 50,000 लेना, फिर मेरे को गल नहीं होनी, फिर मैं तुम दाड़ी वालों नहीं कह सका, फिर तुम मैं पग और टोपी वालों नहीं कह सका, फिर तुम मैं वालिदैन वालों नहीं कह सका, क्योंकि पैसे लेने। हम देखो ना मैं तकरीर की थी, कोई पैसा शैसा नहीं होया, तो जे मैं तेरी खुशामद की थी मैं तो इंज आशा की नहीं देखी, मेरे सामने भी देख लगा। लेकिन कोई है ना, कोई समझो कि मैं को 2 करोड़ दिया नहीं, बड़ा फजल है मेरे से मेरे मालिक, सब तो ने मेरे से बड़ा कर मैं किया, मैं उन्हें बेनियाजी अता कर छड़ी, तलब ही नहीं रही, कोई जरूरतें हैं नहीं वो पूरियां कर छड़ता। लेकिन पुत्र जी फिर 50,000 लैके आना, फिर यह वाली तकरीब तेरी होनी, फिर दाड़ी की गल नहीं होनी,
پھر نماز کی گل، پھر والدین کی خدمت، پھر تو خوشامد ہوئی رو رہی ٹیرا ٹیر ہو رہی. غیر حاضری غیر حاضر کی نعرے سی مارن ڈے کہ حاضر 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 وما علینا الا البلاغ.